تو آپ ساتھ ہی رہیے گا، ہمارے ساتھ ماہر قانون جناب اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اعتزاز صاحب، ایک تو یہ خبر جو ARY نیوز نے فرنزک کروایا ہے اس میں یہ واضح ہو گیا ہے، اس کمپنی نے یہ قرار دیا ہے کہ یہ مختلف سورسز سے لی گئی آڈیو جو ہے اسے جوڑا گیا ہے، کمپائل کیا گیا ہے، یعنی یہ آڈیو جو ہے جعلی ہے۔ یہ تصدیق کی ہے ایک ایسی کمپنی نے جو کہ اوتھینٹک اور 30 برس سے زائد سے کام کر رہی ہے۔ سر، آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیا یہی وجہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نواز الزامات میں ان ویڈیوز یا آڈیوز کا حوالہ تو دیتی ہے لیکن اپنے کیسز میں عدلیہ میں پیش نہیں کرتی کیونکہ یہ وہاں پر جھوٹے ثابت ہو جائیں گے؟ یہ بڑی بات ہے۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں جی، میں تو ارشد صاحب اس بات کے گواہ ہے اور آپ کے ناظرین بھی سارے گواہ ہیں۔ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے جو بھی ڈاکومنٹ آئے گی، جو بھی دستاویز آئے گی، وہ فیبریکیٹڈ ہوگی، وہ فراڈ ہوگی، اور ان کو اس وقت تک مطلب بڑی اچھی بڑی سزا ہو گئی ہونی چاہیے تھی، پر عدالتیں ان کے کیسز میں اتنی وہ دے دیتی ہے، التوا ان کو مل جاتا ہے۔ ان کو پاکستان سے مجرم ہونے کے باوجود پاکستان سے ہی چلے جانے کا کیا ان کو اجازت مل جاتی ہے، اور اب وہ ان کے لیے قانون دوسرا ہے، ان کے لیے عدالتیں دوسری ہیں، ان کے لیے دنیا دوسری ہے۔ یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں اس نظام کے، انہوں نے کلیبری فالٹ دیا، اس پہ سزا ہو جانی چاہیے، اور لمبی کوئی بات ہی نہیں۔ کورٹ میں آپ نے جعلی ایک ڈاکومنٹ پیش کر دیا ہے، اس میں کیوں دیر؟ انہوں نے قطری خط پیش کیا جعلی، وہ قطری خط، وہ قطری شہزادہ کہاں ہے؟ کہیں آیا؟ قریب بھی پاکستان کے، وہ تو اس ڈر سے کہ وہ اس کو سبپینا نہ کر لیں، اس کے وارنٹ نہ جاری کر دیں گواہ کے وہ طور پہ، وہ پاکستان ہی نہیں آیا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے ارشد ملک والا ڈرامہ بنایا، اتنی پریس کانفرنس کی اور اس پہ اتنا بنایا کہ جی ہمارے خلاف سازش چل رہی ہے اور چل رہی ہے، اور بڑی سپیریئر جوڈیشری بھی اس میں انوالوڈ ہے، اور وہ ہے کہ ان کو بس اندر کرنا ہے، پکڑنا ہے، اور ججوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، اور جج ارشد ملک کے پہ دباؤ ڈال کے اس کی ایک آڈیو ویڈیو دکھا دی اسکرین پہ۔ جس وقت مریم نے یہ ختم کی پریس کانفرنس، میں نے اس ہی وقت مجھے فون آنے شروع ہو گئے، میں نے پہلا ہی ریاکشن یہ دیا کہ یہ اگر تو ان کی درست ہے، اگر تو یہ کٹ اینڈ پیسٹ جاب نہیں ہوئی ہوئی، یہ درست اسٹریم ہے اس ساری آڈیو کی اور ویڈیو کی، تو ان کے تو مزے ہو گئے۔ میاں صاحب کو تو باہر کل یہ لا سکتے ہیں۔ وہ مجھے اینکر نے پوچھا کس طرح کل، میں نے کہا یہ جا کے پیش کریں، اور میاں صاحب کی کل ضمانت ہو جائے گی کم از کم، اور کنفرم ضمانت سب کیسز میں ہو جائے گی۔ جی جی، انہوں نے اعتزاز احسن صاحب شریف بات کر رہا ہوں، میں آپ سے ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے یہ فورنزک کروایا ہے، اور جو آپ پہلے دن بھی کہہ رہے تھے، اب یہ اوتھینٹیکیٹ ہو گیا ہے یو ایس کے ایک ادارے سے جو کہ پروفیشنلی وہاں کی ڈیفرنٹ سٹیٹس ہیں، ان کے اٹارنی جنرل اس کو استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے بھی انہوں نے کام کیا، عدالتوں میں ان کی رپورٹس وغیرہ پیش ہوتی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ اس رپورٹ کے آخر میں ہمیں ایک چیز لکھ کے دی ہے کہ pursuant to 28 USC section 1746 Mr. Premio declares under penalty of perjury that the foregoing report is true and correct. اور ساتھ انہوں نے بڑا واضح الفاظ میں کہا ہے، it is believed that the unknown fact focus titled leaked clip for forensic was generated from at least 2 different sources, as there are 2 different reverbrances observed, indicating that the first portion of the audio in question was likely recorded in a different environment than the second portion. اب یہ والی فورنزک رپورٹ بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو اس سارے کا مقصد کیا تھا، اور اس رپورٹ کو آپ لیگلی کیسے دیکھیں گے، اس کی حیثیت کیا ہوگی، کیا یہ کسی فورم پہ استعمال ہو سکتی ہے؟ یہ فورم پہ بالکل استعمال ہو سکتی ہے، پر اس میں ایک چیز بتا دوں، یہ فورم پہ اس وقت استعمال ہو سکے گی جب جو ان کے پاس ہے، جس کو یہ اوریجنل کہتے ہیں،
وہ یہ لا کے کسی عدالت میں پیش کریں گے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ پیش نہیں کریں گے. میں پہلے دن کہا کہ رانا شمیم نے جب یہ سن لیا ہے، یہ ٹیپ اگر سنی ہے تو وہ ایفیڈیوٹ سے بھی بھاگ جائے گا. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، اور پہلے دن سن کے یہ ثاقب نثار کی ٹیپ میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ بھی جعلی ہے. اور میرے ساتھ دوست بیٹھے ہو کہنے لگے ثاقب کی آواز ہے، اور میں نے کہا ثاقب کی آواز بنانا یا جوڑنا مشکل کام نہیں ہے آج کل جو ٹیکنالوجی ہوگی. انہوں نے مختلف تقریروں سے الفاظ نکال کے ایک جملہ جو بنانا تھا وہ بنا لیا، اور وہ جملہ بنایا یہ تو اس کے آڈیو بنا لیا، اس کا ویڈیو نہیں دکھا سکتے، وہ ہے ہی نہیں. آڈیو انہوں نے بنایا، مہارت سے بنوایا. لیکن چونکہ اگر ایک تقریر کراچی میں ہو اور وہ جون میں ہو، اور دوسری تقریر پشاور میں ہو اور وہ دسمبر میں ہو، تو وہی ثاقب نثار، اسی ثاقب نثار کی آواز بدلی ہوئی ہوگی، اسی کی ہوگی. آپ سنیں گے تو دیکھیں گے، پر جب کمپیوٹر دیکھے گا اس کو زیادہ سینسیٹیو تو وہ بدلی ہوئی ہوگی. اس کا ٹینور مختلف ہوگا، اس کا ٹریبل مختلف ہوگا. اب یہ تو نہیں، یہ انہوں نے بالکل. آپ اعتزاز احسن صاحب جتنے آپ نے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، یہی تمام سوالات ہم نے جب ان سے پوچھے پیمیو فرنزک سے کہ جناب اس کی ایمبینس کیا ہے، آڈیو ریزولوشن کیا ہے، مائک یوز کون سا ہے، اپروکسیمیٹی ایفیکٹ کیا ہے، اس حوالے سے تو جو آپ چیزیں آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں انہوں نے ان تمام کے جوابات دیے اور بتایا کہ آفٹر دا لسٹڈ ٹائم کوڈ دا وائس از observed as sounding closer and having overall presence. This can also be observed visually in the spectrogram. The formants are more visible compared to the background noise after 25 seconds, and formants with the frequency over 3 kilohertz can be observed more often than prior to 25 seconds. تو جو آپ نے سوالات اٹھائے، پروکسیمیٹی، آڈیو ریزولوشن، مائک یوز، پروکسیمیٹی ایفیکٹ، ایمبینس، وہ سارے انہوں نے جوابات دیے اور اس میں وہی چیزیں آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہیں جو کہ ہمیں شک تھا کہ اس طرح کا کاروائی ڈالی گئی. آپ نے رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کا ذکر کیا. 7 دسمبر کا جو آرڈر ہے آنریبل چیف جسٹس اطہر من اللہ کا، اس میں انہوں نے مینشن کیا ہے کہ the timing of publication of the news report is crucial because it related to appeals which were fixed for hearing. It also raises questions regarding the professional conduct of the reporter, editor and publisher of the widely circulated newspaper. یہ رانا شمیم کے ایفیڈیوٹ کے حوالے سے تھا. تو جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کیلیبری فونٹ کا بھی ذکر کر رہے تھے، قطری خط کا بھی ذکر کر رہے تھے، تو یہ سارا پیٹرن آپ کو کیا ایمرج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ یہ میں آپ کو پیٹرن عرض کروں، بڑی سمپل سی بات ہے. پیٹرن ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پہلے جال سازی کر کے، کوئی ایویڈنس جال سازی کر کے بنا کے انہوں نے مریم کو بری کرانا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. اب فرق ہے اور پر ان کی سوچ ہے، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ پہلے مریم کو بری کروا لیں کہ یہ سب یہ جھوٹ کیس ہی سارا جھوٹا ہے. اور اس کے موٹو یہ تھا، ثاقب نثار اس کا موٹو تھا، اس نے کہا تھا کہ باپ اور بیٹی کو نہیں نکلنے دینا. تو یہ ان کا ٹارگٹ تھا کہ مریم کو بری کرا دیں. مریم کو بری کرانے کی خاطر کلیبری فونٹ بھی اس کے متعلق تھا، اور وہ جو پہلا اس کا ایک اور معاملہ بالکل مریم سے گرل سٹیل مل کے کھاتے آ گئے، دادا ابو جی کی وہ رجسٹر سے پھٹا ہوا کاغذ آ گیا، قطری خط آ گیا، انہی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ بالکل یہ اب ان کی کوشش تھی کہ مریم کو نکال لیں. اور ابھی تک آپ دیکھیں جو یہ کامیاب چل رہے تھے. یہ اطہر من اللہ صاحب کے سامنے بھی جو کاروائی چل رہی ہے، اور جس غلط امپریشن میں انہوں نے اطہر من اللہ صاحب کو ڈالا ہوا ہے، وہ بھی ان کے ہاتھوں سے بھی مریم
کو مطلب ہے میں اس پہ فاطمی تو نہیں کہہ سکتا ہوں، پر مریم کی جانب سے وہ اٹینشن ہٹی ہوئی ہے، جو اصل جس کے لیے کرمینالٹی، جس کے لیے سامنے آ رہا ہے یہ معاملہ. اب مریم کو بری کرا کے ان کا فیصلہ تھا کہ پھر لے آئیں گے میاں صاحب کو واپس پاکستان، وہ جیل میں چلے جائیں گے. جیل میں جائیں گے تو اب ہم درخواست دیں گے عدالت میں کہ کو ایکیوز جس کے خلاف یہی ایویڈنس استعمال ہونا تھا، یہی ایویڈنس کو ایکیوز ہے، یہی ایویڈنس ہے، تو اس کو بھی آپ رہا کرو، تو میاں صاحب کو بھی رہا کر لینا. اب ان کو پہلا اکویٹل چاہیے، ان کو ایک اکویٹل چاہیے. ایک اکویٹل ان کو مل گیا تو مریم کا بھی مل گیا تو پھر سمجھے فلڈ گیٹ کھل گئے. پھر انہوں نے سر پہ چڑھ جانا سب کے کہ ہو جی بری ہو گیا، بری کر دیا، عدالت نے تو بری کر دیا. یہ جھوٹا کیس بنا کے کہ نواز شریف کو بری کر دیا وہ کرائم ایجنسی نے، اور وہ جو غلط ہوتا ہے پر یہ بنا شور ڈال دیتے ہیں. اور مریم اس کو کہہ رہی ہوتی ہے آپ کو تو انٹرنیشنلی کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں اور آپ یہ ہیں وہ ہیں. یہ صادق و امین ایک دم بن جاتے ہیں جھوٹی بنیادوں پہ. اب ان کی یہ پرابلم آ گئی کہ نواز شریف کو لانے کے لیے یہ مریم کو بری کرانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے یہ ایویڈنس فیبریکیٹ ہو رہا تھا، اور یہ فیبریکیشن پکڑی گئی. پہلے داد دینی چاہیے، سما ٹیلی ویژن نے اس نے کیا، اب آپ نے کرا لیا ہے زیادہ سیریس. یہ تو ان کا اب ان کی ایک بات ہے، یہ بھی ان کی چالاکی ہے کہ عدالت میں پیش نہیں کرتے ڈاکومنٹ، پبلک کے سامنے لے آتے ہیں. ایک پریس کانفرنس کے ذریعے وہ ارشد ملک کی جعلی ٹیپ لے کے آئے. جب ان کو پتہ لگا یہ تو لوگ سارے کہہ رہے ہیں جعلی، اور کسی ایک نے تو میں نے تو صاف بتا دیا یہ جعل سازی ہے، اور اس میں اگر جعل سازی نہیں ہے تو یہ جائیں گے. اعتزاز صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں نہیں جاتا، یعنی مقصد جو ہے وہ انصاف لینا نہیں بلکہ متنازع بنانا ہے. پہلے سیکیورٹی اداروں کو نشانہ بناتے رہے تقاریر کے ذریعے مختلف ذرائع سے، پہلے فزیکل حملہ کرتے ہیں 1997 میں عدلیہ پر، اور اب اس طرح سے حملے کر رہے ہیں. متنازع بنانے کی ساری کوشش آپ سمجھتے ہیں یہ؟ جی یہ تو آبویس ہے، یہ تو بالکل آبویس بات ہے. یہ حملے کرنے والے ہیں، یہ ٹیلی فون کر کے سزائیں لینے والے ہیں. عدلیہ کو تو عدلیہ پہ انہوں نے ویسے یہ بھی کمال کیا ہے. ارشد یہ ان کا کمال ہے. جی کسی کو خیال نہیں آیا کسی اور جماعت کو. 74 سال سے پاکستان ہے اور جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، کوئی 60-70 رجسٹر ہوئی نہیں ہیں. کسی اور سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی جعلی کاغذ آیا؟ کسی اور سیاسی جماعت کی لیڈرشپ نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور کاغذ پیش کیا ہے جو جعلی ہو؟ کسی اور پارٹی نے عدالت میں پیش کیا ہے کوئی ڈاکومنٹ جیسا کلیبری پیش کر دے اس پہ سزا ہونی چاہیے تھی؟ نہیں ابھی تک نہیں. جو جعلی ہو کسی اور نے دنیا کو دکھا کے یہ ڈاکومنٹ، یہ میرا جو بے گناہی کا ثبوت ہے، یہ میری بے گناہی کا ثبوت ہے، اور اپنی جیب میں جا کے اپنے کے لاکر میں چھپا دیا وہ ثبوت، عدالت میں دیا ہی نہیں. کبھی یہ ہوا ہے؟ بالکل. اعتزاز احسن صاحب، اسی آپ کی بات سے جو آپ بات کہہ رہے ہیں، اب میں ایک بڑا اسپیسیفک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں. جس جعل سازی کا آپ نے ذکر کیا سن 2000 میں میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب، اسی طرح کی رپورٹ سامنے آئی تھی اور نظام نے کہا کہ جی ان کا باہر جانا بہت ضروری ہے. 2019 میں بھی ہم نے یہ سلسلہ دیکھا، اسی طرح ہوا. پلیٹلیٹس یہاں پہ گرنے شروع ہوئے، اور لنڈن جا کے جو میری اطلاعات ہیں سورسز انفارمیشن کہ وہاں پلیٹلیٹس بالکل نارمل تھے، اور بعد میں آپ نے بھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ زندگی دے نواز شریف صاحب کو حشاش بشاش نظر آئے، باقاعدہ طور پہ وہی چیز ریپیٹ ہوئی. تو ہمارے نظام میں وہ کون سے پرماننٹ سٹرکچرز ہیں جن کو کہ آپ یہ کہتے ہیں ان کے یہ بگڑے ہوئے بچے ہیں اور ہمیشہ وہ ان کو بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور پھر عدالتیں بھی ایز یو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ آر مور دین کائنڈ ٹو دیم اینڈ ججز آر
kind and they are supposed to be kind to everyone, لیکن ان کے آپ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا کائنڈ ہے. تو یہ نظام میں ایسا کون سا وہ کلیہ ہے ان کے پاس نظام میں؟ کیا یہ پہیے لگاتے ہیں کسی کو, کوئی جیک لگاتے ہیں, کوئی فائلوں میں پیسے دیتے ہیں, یا سسٹم میں جس کو کہ اسٹیبلشمنٹ جس میں میڈیا بھی آ جاتا ہے, جوڈیشری آ جاتی ہے, پولیٹیشنز آ جاتے ہیں, ملٹری سول بیوروکریسی آ جاتی ہے, ان سب پہ ان کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی ان کے مفاد کے لیے آگے جال سازی میں حصہ بھی بنتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ایک عام آدمی تو سوچ نہیں سکتا کہ میں عدالت کے سامنے ایک چھوٹا جھوٹا کاغذ پیش کر دوں. اکثر اس پہ دو چیزیں دیکھیں, دو چیزیں میں عرض کروں. ایک آپ نے اسٹرکچر کی بات کی ہے, بڑی دلچسپ. اسٹرکچر کیا ہے ان کے پاس؟ آپ ان کے پاس جو اسٹرکچر ہیں الفرڈ میں ٹوین ٹاورز اور وہ لندن کے وہ چھوڑیں, آپ ان کے سہولت کار جو ہیں ان کا جا کے اسٹرکچر دیکھیں کتنا اونچا کھڑا ہوا ہے. لاہور میں جیل روڈ کے پل پہ, نہر کے پل پہ کھڑے ہو کے گلبرگ کی طرف دیکھیں تو سب سے اونچی بلڈنگ جو ہے آپ کو نظر آئے گی وہ ایک لیبارٹری کی نظر آئے گی جہاں ان کا خون جاتا رہا ہے میاں صاحب کا. وہ اس کی رپورٹ سے ساری وہ دل ہلا دینے والی ہے. کوئی ڈاکٹر ایگزامن کر رہا ہو, اس پہ رپورٹ بنا رہا ہو, اس کا بھی دل ہلتا ہے. پر وہ اسٹرکچر دیکھ لیں. آپ نے اسٹرکچر کا ذکر کیا, اسٹرکچر وہ دیکھیں آپ کو لاہور میں مل جائے گا جانے کے, جو دور جانے کی بات نہیں. اور دیکھ لیں کون سی لیبارٹری سے یہ کراتے رہے, ان کے ٹیسٹ آتے رہے جس پہ بورڈ بھی بیچارہ سارا مطلب ہے مخمصے میں آ گیا. دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ جوڈیشری ان پہ کائنڈ کیوں ہوتی ہے. جوڈیشری کا میں آپ کو ایسی بتاؤں, سائنٹیفکلی ہینڈل کیا ہے. یہ شریف ڈاکٹرن, بڑا میاں محمد شریف ڈاکٹرن تھا. میاں محمد شریف ڈاکٹرن تھا کہ آپ ججز کو, جرنیلوں کو, ان کی ملازمت ختم ہونے کے بعد ان کو مراعات کو بظاہر لگے گا یہ کیا ضائع کر رہے ہیں, وہ تو ریٹائر ہو گیا ہے. پر سارے باقی جج بیٹھے سوچتے رہیں گے, اور ایماندار بھی, پورا ایماندار بھی, کہ یار اگر میں ریٹائر جب ہوا تو میں کیا کروں گا. ایک آدمی کو یہ بڑی پرابلم ہوتی ہے جو سروس میں ہوتا ہے, اور 20 سال اس نے سروس کی ہو, ججی کی ہو, ٹور ہو, وہ میں کیا کروں گا. میاں صاحب کہتے ہیں جی آپ ریٹائر ہو گئے نا, ریٹائر ہو گئے, اب آ جائیں میرے پاس, آپ کو میں سینٹ میں 6 سال کے لیے سینیٹر بناتا ہوں, عزت دار نوکری دیتا ہوں, بیچ میں منسٹر بھی بنا دوں گا. منسٹر بھی بنا دیے. 5 کم از کم 5 سینیٹر سے چھٹے بھی ہیں, پر ان کی میں بات اور طرح بتاؤں گا. 5 جج سپریم کورٹ کے, ان کو میاں نواز شریف کی پارٹی سینٹ میں لے کے گئی. کسی اور نے کیا, کسی اور پارٹی نے یہ کیا ایسے, وہ کسی خیال وہم و گمان میں بھی نہیں آیا. ایک کو صدر پاکستان بنا دیا, ایک کو صدر پاکستان بنا دیا, ایک اور کو بھی صدر پاکستان آپ بنانا چاہتے تھے, اس کو نامینیٹ کیا اپنی پارٹی کا کینڈیڈیٹ, وہ ہار گیا. اس کے ساتھ مل کے سازش انہوں نے کی ہوئی تھی سجاد علی شاہ کے خلاف, اپنے چیف جسٹس کے خلاف. اس کو نکلوایا تھا, اس کو گورنر بنا دیا. اس کو کچھ دینا تھا, اس کو گورنر سنگھ بنا دیا. ایک جج صاحب سے انہوں نے پوچھا, ان کے بڑے فیوریٹ تھے, کہ جج صاحب آپ ریٹائر ہونے والے ہیں, کیا آپ کے لیے کچھ کریں. انہوں نے کہا مجھے پی سی پی کا چیئرمین لگا دو, میں یہ چیف الیکشن کمشنر نہیں لگنا چاہتا, میں یہ وہ نہیں لگنا چاہتا, مجھے پی سی پی کا چیئرمین لگا دو, مجھے کرکٹ کا بڑا شوق. اب کبھی کرکٹ کھیلی نہیں. ایک سپریم کورٹ کے جج کو میں پوچھتا ہوں ارشد, کیا پتا ہے تھرڈ مین کون ہوتا ہے, سلپ کون سی ہوتی ہے, گلی کون سی ہوتی ہے,
चिली मिडॉन कहाँ होता है, लॉन्ग ऑफ कहाँ होता है, कवर पॉइंट कहाँ होता है, तो पता है उसको, और उसको उन्होंने लगा दिया पीसीबी का चेयरमैन। इतनी हमारी सेंसिटिव पोजीशन, वो 4 साल पीसीबी के चेयरमैन रहे। अब ये करते हैं वो। उसने कहा एतजाज एहसन साहब, आपने तो एतजाज एहसन साहब, माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रहा हूं, ये तो एक चीज होगी ना कि मरात यहाँ पे और पोस्ट रिटायरमेंट, जो कि नहीं होना चाहिए, इंडिया में भी इस हवाले से काफी बातचीत हुई, चीजें भी सामने आई कि ये गलत चीज है, इंसेंटिवाइज नहीं करना चाहिए। ये तो एक सेगमेंट हो गया एस्टेब्लिशमेंट का एक और सेगमेंट भी है जिसे कि मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी क्या कहते हैं। तो जर्नैल जब रिटायर हो जाते हैं उन्हें भी इंसेंटिव देते हैं। आप तो माशाल्लाह मुल्क के आपने पावर कॉरिडोर्स देखे, जो जर्नैलों के साथ इनकी इंटरेक्शन होती है, खुफिया मुलाकातें, बाद में ये बाहर निकल के बताते भी हैं जी हमारी तो डील हो गई है, अब ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा। एक तो ये खुफिया मुलाकातें करनी चाहिए जो आर्मी चीफ हैं या दूसरे लोग हैं, DGISI हैं, अपोजिशन की जमातों से, या कि नहीं करनी चाहिए, और इसमें कोई लेट डाउन प्रोसीजर है? और जब ये बाहर निकल के फिर पूरे निज़ाम को बताते हैं, देखें जी हम तो मुलाकात करके आए हैं, मामला तय हो गए, और निज़ाम आप देख रहे हैं 2016 से 21 आ गए, जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सक रहे। तो वो सेगमेंट भी है जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी का है, उसके लिए कोई लेट डाउन प्रोसीजर्स हैं, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं? मैं मिलिट्री फौज पे आता हूँ, पर एक बात मैं एक और कर लूँ इसके जजेस के मुतालिक। पहले जजेस के मुतालिक एक बात सिर्फ और मैं कर दूँ। जजेस के लिए माहौल इन्होंने ऐसा बना दिया है कि अगर मैं जज हूँ तो मैं ईमानदार जज हूँ, मैं कोई मेरा बायस नहीं है, कोई तस्सुब नहीं है, कोई इनके हक में नहीं हूँ, कुछ भी नहीं है, पर मेरे इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट है वो बड़ी शरीफ फ्रेंडली है। वो समझते हैं कि शरीफ लोग हैं ये, उमरा हज रोजा, ये बड़े बड़े शरीफ लोग हैं, और ये बदमाशियां चल रही होती है इनकी। अब जहां तक फौज क्या है, एक तो आप अगर क्रॉस सॉर्ड किताब है शुजा नवाज की, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है क्रॉस सॉर्ड, पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री है। पाकिस्तान आर्मी की हिस्ट्री कौन लिख रहा है? शुजा नवाज, जो आसिफ नवाज का छोटा भाई, यानी आर्मी चीफ जो रहा है आसिफ नवाज, उसका छोटा भाई, और फौज से बड़ा उसको भी लगाव रहा है। बड़ा भाई फौज में था, आर्मी चीफ तक गया, बड़ा हैंडसम था वो जो शुजा आसिफ नवाज जंजुआ, बड़ा हैंडसम, फजल महमूद लगता था। तो वो ये बड़ा एडमायर करता था, इसने बड़ा ये फौज पे काम करता रहा। इसने जो किताब लिखी है उसमें पेज 346 पे ये नोट किया है। इसके अब क्या ये शुजा नवाज कहता है कि मेरे वालिद मरहूम ने मुझे बताया कि जब मैं आर्मी चीफ हुआ तो मुझे बताया गया कि जितने आपके कोर कमांडर्स हैं सबके पास एक BMW है जो शरीफ खानदान ने दी हुई है, और वो BMW इस्तेमाल करते हैं बजाय ये फौज से जो कोई छोटा मिली हो। तो उसने कहा कि मैंने सबसे वापस करवा दी गाड़ी। अब जो रिटायर हो चुके तो उनसे तो नहीं करा सकता था, उसने सबसे वापस करा। तो कहने लगा मियां साहब ने फिर सोचा कि मेरा कुछ कर, मुझे मरी बुलाया प्राइम मिनिस्टर ने। मैं मरी गया, जब मुझे सी ऑफ करने बाहर आ गए और गाड़ी यहाँ खड़ी थी मेरी, वहाँ आ गए तो मुझे कहते हैं ये कौन सी गाड़ी तुम चला रहे हो, ये गाड़ी क्या चलानी, ये कोई गाड़ी है? टोयोटा क्राउन थी कि कौन सी उसकी? उन्होंने कहा मियां साहब आई एम वेरी हैप्पी विद इट। कहने लगे नहीं ये गाड़ी नहीं आप, और इशारा किया तो बिल्डिंग के रिहाइश गाह के कोने से एकदम गाड़ी निकल के आ गई, और इन्होंने उनको पकड़ाई, ये BMW कार है लेटेस्ट, ये आप चलाएं। कहने लगा मुझे बड़ी मुश्किल से वापस करनी पड़ी, बहुत मुश्किल पड़ी क्योंकि वापस नहीं लेते थे।
کہنے کے بعد پھینک دو، بالکل زمین پہ پھینک دو، ادھر میرے کر دو، خیال یہ دو۔ اعتزاز احسن صاحب جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں اس پہ آپ کے ساتھ میں پروگرام میں انشاءاللہ تفصیلی بات بھی کروں گا. بہت شکریہ ہمیں اس ٹرانسمیشن میں جوائن کرنے کے لیے. میں اس وقت واپس کراچی اسٹوڈیو چلتے ہیں اور وہاں سے فردر اپڈیٹس لیں.